اب یہاں پہ میں کچھ باتیں اپنے اداروں سے کرنا چاہتا ہوں. میرے ادارے سب ذرا دھیان سے سنیں. یہ جو ہماری تاریخ ہے نا، تاریخ اس کو مت بھولا کریں. تاریخ میں مسلمانوں نے بہت بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور جنہوں نے سمجھے کہ غلامی کی زندگی بسر کی ہے وہ غلام ہی بنے ہیں، لیکن جنہوں نے کہا کہ نہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی، انہوں نے تاریخ رقم کر دی اور ان کا نام تاریخ میں لکھا گیا اور آج یاد کر رہی ہے دنیا ہماری. یہ دیکھیں جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا بولا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اور ٹیپو سلطان نے کیا بولا. ٹیپو سلطان کی پہلے تلوار کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ سنے تھا ٹیپو سلطان کی. اتہاس کی سب سے قیمتی تلوار، وہ تلوار جس نے کبھی غلامی قبول نہیں کی، وہ شمشیر جو ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اٹھی اور اتہاس بدل دیا، جس کا نام سنتے ہی انگریز افسروں کے دل کانپ اٹھتے تھے، جس کی چمک سورج کی کرنوں جیسی تھی اور دھار اتنی تیز تھی کہ ایک ہی وار میں دشمن کا کور چیر کر رکھ دیتی تھی، اور جس کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ شیر میسور یعنی ٹیپو سلطان تھا. جی ہاں دوستوں، وہی ٹیپو سلطان جسے آج بھی انگریز دی سورڈ آف سلطان کے نام سے جانتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار اصفہان یعنی ایران کے مشہور کاریگروں نے بنائی تھی. اس کا اسٹیل وہ اسٹیل تھا جو پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور لچیلا مانا جاتا تھا، اور جس پر سونے اور چاندی کی نقاشی کی گئی تھی. تلوار پر قرآن کی آیتیں اور شیر میسور کی شان کو ظاہر کرنے والا علامت اور نقاشی موجود تھی. جنگ میسور کے میدان میں جب یہ تلوار لہراتی تھی تو دشمنوں کے لیے یہ بجلی کا وار ثابت ہوتی تھی. آج بھی انگریز افسروں کی ڈائری میں درج ہے کہ ہم نے کئی تلواریں دیکھی، لیکن ٹیپو سلطان کی تلوار میں جیسے کوئی رہسیمئی طاقت چھپی تھی. یہی وجہ تھی کہ انگریز اسے پکڑنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. 1799 میں جب شیرنگ پٹنم کی جنگ ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، تب انگریزوں نے ان کی تلوار کو لوٹ لیا اور اپنے ساتھ برٹن لے گئے. وہاں یہ تلوار لارڈ ویلسلی کے پاس رہی اور پھر اس کے بیٹے لارڈ مارننگٹن نے اسے اپنے محل میں سجایا. سالوں تک یہ تلوار ہندوستان سے دور رہی، لیکن قسمت نے ایک بار پھر کروٹ لی. سال 2003 میں اس تلوار کی نیلامی ہوئی اور 2004 میں اسے ہندوستان واپس لایا گیا. مگر افسوس 23 مئی 2023 کو یہ تلوار پھر سے لندن کے بونہمس آکشن ہاؤس میں نیلام کر دی گئی. مگر جاتے جاتے یہ تلوار بھی اپنے مالک ٹیپو سلطان کی طرح اتہاس لکھ گئی. جی ہاں دوستوں، یہ ہندوستان کے اتہاس میں اب تک کی سب سے مہنگی بکنے والی ایتہاسک چیزوں میں سے ایک ہے، جو 143 کروڑ میں نیلام ہوئی. یہ رقم نہ کیول اتہاس میں سب سے مہنگی تلواروں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ پورے بھارتی اسلامک آرٹ آبجیکٹس کے لیے بھی ریکارڈ ہے. بھلے ہی ٹیپو سلطان کی تلوار آج میوزیم کے شیشے کے اندر قید ہو، لیکن اس کا روح، اس کی چمک آج بھی انسانیت کو ایک پیغام دیتی ہے. ظلم چاہے کتنا بھی بڑا ہو، حق کی تلوار ہمیشہ چمکتی رہے گی. چمکتی رہے گی. ماشاءاللہ. تو یہ میں نے میسج دیا اپنی پاکستان کی جو ہماری آرمی ہے، ان کے جلے، ہمارے جو جرنیل ہے جلے، جو ہماری قوموں کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تھا یہ میسج. ایک میسج اور ہے، وہ بھی سنیں، وہ بھی ہمارے اداروں کے لیے اسپیشلی یہ سننا ہے، اور ساتھ میں یہ ٹیپو سلطان کی، اور ساتھ میں ایک اور میں نے جنرل ضیاء الحق کی بات کرنی ہے. ان کو بھی ذرا غور کرنا ہے. غور و فکر سے کریں کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کدھر تھا پہلے، کدھر گئے، کدھر چلے گئے، کون سے مسلمان تھے، وہ کون سے مسلمان تھے، اور آج کے جو ہمارے حکمران ہیں یہ گندے کچے چھچے، یہ حکمران کرنے کے قابل ہیں. یہ چیزیں سوچیں. سنیں ذرا یہ پہلے. اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ نواز شریف صاحب اپنے وزن سے زیادہ اور اپنی اوقات یا حد سے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو 2 سال اور 5 سال سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ابھی تھوڑا سا حساب کتاب کرنا بہت ضروری ہے. اور اس حساب کتاب میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ سن لیجئے کہ پی ایم ایل این کا کیا اس میں کہنا ہے، یعنی کہ نواز شریف کا کیا کہنا ہے، اور جی ایچ کیو کا کیا کہنا ہے. پی ایم ایل این کا اس پورے معاملے کے اندر کہنا یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہماری تو بڑی جناب یہاں پہ ہم کو ووٹ کو عزت دو، فلانا ڈمکانا، گجرانوالہ کی تقریر، کبھی ہم ایک جرنیل کو پکڑتے تھے، کبھی ہم مشرف کی بات کرتے تھے، کبھی دوسرے کی بات کرتے تھے. ہم ان تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، اور ہماری مارکیٹ کے اندر بڑی جناب ادھر پذیرائی تھی. پنجاب کے اندر ہمارے ٹکٹ کی بڑی ویلیو تھی. آپ کے ساتھ مل کے، آپ کے ساتھ یارانہ کر کے، آپ کے فرنٹ مین بن کے ہماری اس وقت پولیٹیکل جو ایگزسٹنس ہے وہ برباد ہو چکی ہے. تو لہٰذا ان کے ساتھ مل کے نہیں بھائی جی، انہوں نے، ان کی کرتوتیں ایسی ہیں. یہ بیسیکلی ہے کہ یہ چور لوگ نواجوس ہے. یہ صرف داروں کو دیکھے، چند بندوں کو اپنے ساتھ میں لا کے، یہ پورا دارہ تو نہیں ہوتا نا. پورا دارہ ماشاءاللہ ہمارا سمجھدار ہے، وہ ان کے خلاف ہے. پورا دارہ اللہ کی مہربانی سے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہے، آگے انشاءاللہ چینج ہوگا سارا. چند بندے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، چند بندے. تو چند بندے ہر کسی محکمے میں ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو ہوتی ہے عوام کے ساتھ. جو ہماری آرمی کا رشتہ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. مین بات یہ ہے. چلیں آگے کریں. اس کی قیمت جو ہے وہ ایک خاص قیمت ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے اور آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ خاص قیمت کیا ہے؟ وہ خاص قیمت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حضور والا، ایک تو آپ نے عمران خان کا کوئی پرماننٹ بندوبست کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے، کیونکہ جب تک ہماری پولیٹیکل جماعت کا فیس ان دا پرائم منسٹر آفس نواز شریف نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. یہ ہے نواز شریف صاحب کا کہنا. یہ وہ مانگ رہے ہیں پی ایم ایل این سے.
GHQ جو है वो वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों के साथ मिलके तो हमारी इस वक्त ये पोजीशन हो गई है कि खता पोटवार जो हमारा एक किस्म का ब्रीडिंग ग्राउंड था, हमारी उधर रेलेवेंस नहीं रह गई, हमारी उधर वैल्यू नहीं रह गई, और आप कहते हैं कि आपको पंजाब की पड़ी हुई। और भाई हमारी तो इस वक्त कोई जनाब वही पोजीशन होगी कि वर्दी के बगैर हम वर्दी के साथ हम कहीं नहीं जा सकते। तो उसके बदले में अब ये नहीं हो सकता कि रोज आके हम तुम्हारे मुंह लगे और हम तुमसे 2-2 साल या 5-5 3-3 साल की भीख मांगे। हमें सीधा सीधा काम चाहिए। और ये मत बोलो कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हो कि हमने तुम्हें यहाँ बैठाया हुआ है, वरना तुम खुद एक इलेक्शन नहीं जीत सकते। हमने तुम्हें दिखा दिया फॉर्म 47 में तुम्हारी क्या औकात है। अगर हमने हाथ खींच लिया और कल हमने जब नजीब भट्ट को तुम पे लॉन्च कर दिया तो तुम्हारा भाई भी जाएगा, बेटी भी जाएगी, तुम भी जाओगे, सारे हरियाणा या कोटा में बैठे होगे। ये है दोनों तरफ का इस्तेमाल। और बदले में क्या मांगा जा रहा है? बदले में वही वाली बात है कि 5 साल की अपॉइंटमेंट मांगी जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि तारीख आपको क्या बताती है। इस पूरे सिनारियो में फील्ड मार्शल साहब से हमारी कुछ बातें हैं, हम उनको बार बार गोशगुजार कर रहे हैं। कल ये ना हो हमसे गिला करें कि जनाब आपने हमें बताया नहीं। हजूर वाला, आप हिस्ट्री को जरूर देखा कीजिए। एक तो आपके इदारे की भी बड़ी मजेदार हिस्ट्री है, उसको भी देखने की